معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا رازق بھی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے تعلق سے قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الا علی اللہ رزقہا، زمین پر رینگنے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لے رکھا۔ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمیں رزق سے نوازتا ہے۔ رزق دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں ان رزق کے استعمال کے اصول بھی بتائے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، زمین، جائیداد، مکان، روپے، پیسے، ان سب کو خرچ کرنے، ان سب کو حاصل کرنے کے اصول و ضوابط بتائیں۔ مذہب اسلام ہمیں اقتصادیات کے بہترین اصول فراہم کرتا ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول ہے نظام میراث۔ آج کی اس ہفتہ واری دینی محفل میں ہم ان وارثین کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث کہا، اور ان کے حصوں کو بھی جانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا۔ جو اس میں علم کو جاننے والے ہیں، یہ علم اصل میں کہلاتا ہے علم فرائض، تو ان کے جاننے والوں کو فراز اور فریض بھی کہتے ہیں، اور اس علم کا ایک نام علم میراث بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس علم کی تعریف کی ہے، المیراث هو العلم بالقواعد یعرف بها من يرث ومن لا يرث ونصیب كل وارث من الترکہ۔ علم میراث ایسے قواعد کا جاننا ہے جن قواعد کے ذریعہ
ہمیں وارث کون بنے گا اور وارث کون نہیں بنے گا اس کا علم حاصل ہو جائے، اور مورث نے جو ترکہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے ہر وارث کا حصہ کتنا ہے اس علم کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیۃ و تسلیم نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، اسے حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ سب سے پہلے اس علم کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ دو انسان اپنے وراثت کے تعلق سے جھگڑیں گے اور انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کے جھگڑوں میں انصاف کر دے، جو وراثت کے مسئلے کا فیصلہ کر دے۔ اس سے علم وراثت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور آج کل تو ذریعہ ابلاغ تو بڑا تیز رو ہے، تو اس کے ذریعے ہم دوسروں تک اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پہنچائیں۔ علم میراث جاننے سے پہلے کچھ باتیں ہمیں ضرور جاننی چاہیے کہ میراث میں تعلق کن لوگوں کا ہوتا ہے اور میراث کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں، میراث کا وجود کب ہوتا ہے۔ میراث کے لیے کم سے کم تین باتوں کا ہونا ضروری ہے جو ارکان میراث کہلاتے ہیں۔ میراث میں ایک مورث ہو، مورث یعنی وہ میت، وہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اور جس کی جائیداد کا تقسیم ہونا ہے، وارثوں کو جس کی جائیداد بٹے گی وہ مورث کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وارث اسے کہیں گے کہ مورث کے مال کا جو حقدار بنے گا۔ ایک موروث یا میراث یعنی ترکہ، مورث نے اپنی جائیداد، مکان، دکان، دولت جو چھوڑا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے، میراث کہلاتا ہے۔ تو میراث میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مورث کا ہونا ضروری ہے جس کا انتقال ہوا، اور اس کے رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے جو اس کا حقدار ہوگا، وہ وارث کہلاتا ہے، اور موروث وہ مال کہلائے گا جو مورث نے چھوڑا ہے۔ کسی کو بھی وارث بننے کے لیے تین باتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، وہ سبب میراث کہلاتے ہیں۔ یا تو نسب ہو، یعنی میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کا خونی رشتہ دار کوئی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، نسب ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، جس کا انتقال ہوا اگر نسب نہیں ہے تو نکاح ہو، اگر ایک شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی اس کی وارث ہوگی کیونکہ اس سے اس کا نکاح ہوا ہے، یا ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے اپنے پیچھے شوہر چھوڑا ہے تو شوہر اس کا وارث ہوگا کیونکہ اس سے اس کا نکاح۔ ایک تیسرا سبب ہے ولا، یعنی ایک آقا نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اب اس آزاد شدہ غلام کا کوئی مورث نہیں، کوئی وارث نہیں ہے، تو یہ آقا اس کا جو ہے حق ولا رکھتا ہے، اس کی وجہ سے آقا اپنے غلام کے مال کا وارث ہوگا۔ تو کسی کو وارث بننے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، یا تو نسب، یا نکاح ہوا ہو، یا ولا بھی ایک جو ہے سبب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیۃ و تسلیم فرماتے ہیں انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی کا ایک جملہ ہے، فرمان ہے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا بھی جو ہے نسب کی طرح ایک رشتہ ہے۔ وراثت کے بٹنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں،
شرط ہے اس کی. پہلی شرط یہ ہے کہ جو مورث ہے، جس کی جائیداد کا بٹنا ہے، اس کا انتقال ہونا ضروری ہے، مرنا ضروری ہے. مرنے سے پہلے وہ میراث کا مال نہیں کہلاتا ہے. اب موت یا حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر، مورث کا انتقال کرنا ضروری ہے. انتقال سے پہلے وہ مال ورثہ کا ترکے کا مال نہیں کہلائے گا، وراثت کا مال نہیں کہلائے گا. ہاں، موت کے لیے ہے کہ حقیقی موت کا مطلب ہے وہی جن کا انتقال ہوا، روح کو فصل انصری سے نکلی اور ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، یہ حقیقی موت ہوئی. حکمی موت اسے کہیں گے کہ کوئی مورث ہے، وہ کسی جگہ چلا گیا، ایسی جگہ چلا گیا کہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی خبر ہی نہیں، مفقود، جسے مفقود کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو پھر قاضی جب اس کی موت کا فیصلہ کر دے گا مفقود ہونے کی بنا پر، تب اسے مردہ تصور کر کے پھر اس کی جائیداد کی تقسیم ہوگی. تو پہلی شرط ہے مورث کا انتقال کرنا، چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر. ایسی ہی دوسری شرط ہے وارث کے زندگی کا ثبوت، یعنی وارث کا زندہ ہونا. یہ بھی حقیقی طور پر یا حکمی طور پر. حقیقی طور پر یہ وہ چلتا پھرتا ہے، جس وقت مورث کا انتقال ہوا تھا وارث زندہ تھا، دنیا میں جی رہا تھا، سانسیں لے رہا تھا. یا حکمی طور پر جیسے کہ جس وقت مورث کا انتقال ہوا، جس کی جائیداد کا بٹنا ہے، اس کی کوئی اولاد اس کی بیوی کے پیٹ بطن میں ہو، حمل میں ہو، وہ بھی وارث بنے گا. جو ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہوا، وہ بھی وراثت کا حقدار ہے. ابھی دنیا میں تو نہیں آیا مگر ماں کے بطن میں تو زندہ ہے. اس کے تقسیم کرنے کا بھی اصول بتایا گیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وارث بننے کے لیے جو سبب ہے اس کی معرفت ہو. سبب ابھی میں نے بتایا، وارث بننے کے لیے 3 سبب ہیں، یا تو خونی رشتہ ہو، نسب ہو، یا نکاح ہوا ہو، یا ولا حاصل ہو. وارث بننے کا جو سبب ہے اس کی معرفت ہو، اور مزید یہ کہ وارث بننے سے جو چیز روکنے والی ہے وہ نہ ہو. چند چیزیں انسان کے اندر ایسی بھی ہیں کہ جو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں. وراثت سے محروم کرنے والی چیزیں بھی 3 ہیں. اگر انسان کے اندر وہ 3 صفت پیدا ہو گئی تو پھر وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. پہلی چیز ہے قتل. اگر کسی وارث نے اپنے مورث کا قتل کر دیا تو پھر یہ قاتل جو ہے مورث کا اس کی جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا. بہت لوگ جو ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جائیداد کے حصول کے لیے جو ہے اپنے مورث کو، باپ کو، دادا کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل کرنے کی وجہ سے قاتل جو ہے وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. قتل کی تفصیل یہ ہے کہ قتل اس طرح قتل ہو کہ جس قتل سے قصاص یا کفارہ لازم آتا ہو. اگر اس طرح قتل ہے کہ قصاص یا کفارہ لازم نہیں آتا ہے تو پھر وہ مانے نہیں ہوگا. قتل کی اصل بات فقہا نے تفصیل کی ہے. قتل 5 طرح کا ہوتا ہے. ایک قتل کہلاتا ہے قتل عمد، ایک قتل کہلاتا ہے قتل شبہ عمد، اور ایک قتل ہے قتل خطا، اور ایک قتل ہے قتل شبہ خطا، اور ایک قتل ہے قتل بالسبب. قتل بالسبب کے علاوہ جو اور 4 طرح کے قتل ہیں ان سب میں قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے. قتل عمد اسے کہیں گے کہ کوئی جان بوجھ کر دھاردار ہتھیار سے قتل کر دے. جان بوجھ کر دھاردار ہتھیار سے، تلوار سے قتل کر دیا، بندوق سے گولی مار دیا، تو یہ قتل عمد ہے. اس سے قصاص لازم آتا ہے. اور اگر اس نے مورث کا قتل کیا ہے تو مورث کی جائیداد کا قاتل جو ہے حقدار نہیں ہوگا.
ایسی قتل شبہ عمد اسے کہیں گے کہ کسی نے غیر دھاردار ہتھیار سے، ایسا ہتھیار نہیں ہے جس سے قتل کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے ڈنڈا مار دیا تو مر گیا، تو اس میں اگرچہ قصاص نہیں ہے لیکن کفارہ ہے. جان بوجھ کر غیر دھاردار ہتھیار سے کسی کو قتل کر دیا تو اس میں کفارہ ہے اور دیت مغلظہ. قتل خطا اسے کہیں گے کہ ہم نے سامنے شکار سمجھ کے مورس کو قتل کر دیا، سامنے مورس تھا، ہم نے سمجھا کہ شکار ہے، گولی چلائی، مورس کو لگ گئی اور وہ مر گیا. یا آپ نے نشانہ شکار ہی پر سادھا مگر سامنے مورس آ گیا اور وہ مر گیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ ہے اور وراثت سے محروم ہوگا. قتل شبہ خطا اسے کہتے ہیں کہ کوئی بچہ سویا ہوا تھا، ایک انسان تخت پر سویا ہے اور وہ گر گیا اور اس گرنے سے بچہ دب گیا، دب کے مر گیا، اس میں بھی کفارہ ہے. ان تمام صورتوں میں اگر مورث کا قتل ہوا تو پھر وہ قاتل وارث وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. ہاں اگر قتل بالسبب ہوا، یعنی کہ کسی دوسرے کی زمین میں آپ نے کنواں کھود دیا اور مورث اس کھیت میں گیا، اس زمین میں گیا اور کنویں میں گر گیا، مر گیا، تو سبب تو یہی بنا جس نے کنواں کھودا تھا. یا دوسرے کی زمین پر بڑا ایسا پتھر رکھ دیا، اندھیرے میں وہ مورث آیا، ٹھوکر لگی اور مر گیا. اگرچہ یہ بھی قتل کا سبب ہے مگر اس میں قصاص یا کفارہ نہیں ہے، اس میں دیت لازم ہوتا ہے. یہ مانع ارث نہیں ہے، مانع ارث نہیں ہے. اس میں جو ہے قاتل جو ہے چونکہ اس نے جان بوجھ کر یا خطا بھی نہیں کیا، سبب بنا ہے، اس میں دیت لازم ہوتا ہے مگر یہ وراثت کا حقدار ہوگا. تو قتل جو ہے یہ ایسا سبب ہے جو وراثت سے محروم کر دیتا ہے. ایسے ہی ایک سبب ہے اختلاف دین، وارث اور مورث کا دین الگ الگ ہو. مثال کے طور پر کوئی کسی کا بچہ جو ہے مسلمان ہوا اور اس کا باپ کافر ہے، اب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو چونکہ اس کا باپ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور اس کا بیٹا اب اسلام لے آیا ہے، تو کافر کا مسلم جو ہے وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. دین اگر الگ الگ ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کا فرمان ہے، ان اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. ایسے قتل کے تعلق سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کا فرمان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس للقاتل من المیراث شیء. حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل کے لیے میراث میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ایک روایت حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا ہے. تو قتل اور دین کا الگ الگ ہونا یہ مانع ارث ہے، وراثت سے روکنے والی چیز ہے. ایسی رق غلامی، ایک غلام کا انتقال ہوا یا آقا کا انتقال ہوا اور اس کا غلام زندہ ہے تو غلام جو ہے اپنے آقا کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلامی جو ہے یہ جتنا غلام کماتا ہے سب تو آقا کا ہوتا ہے. غلامی مانع ارث ہے. حدیث شریف میں ہے لا یملک العبد الا الطلاق، کہ غلام جو ہے طلاق کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تو تین ایسے سبب ہیں جو وراثت سے روکنے والے ہیں، اسے اصطلاح میں مانع ارث کہتے ہیں. ایک قتل، اختلاف دینین، وارث مورث کا دین الگ الگ ہونا، اور رق غلامی.
غیر مسلموں میں ایک اور معنی ارث ہے اختلاف دارین، دونوں کا ملک الگ الگ ہونا، ایک ہندوستان میں ہے دوسرا امریکہ میں ہے، اور لڑکا ہندوستان میں رہتا ہے، باپ امریکہ میں رہتا ہے، باپ کا انتقال ہوا تو امریکہ میں رہنے والا غیر مسلم لڑکا اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ ملک کا الگ الگ ہونا یہ کافروں میں معنی ارث ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ اگر کسی کا بیٹا یا باپ جو ہے پاکستان چلا گیا اور وہاں بود و باش اختیار کیا اور مسلم ہے، اس کا بیٹا ہندوستان میں مسلم ہے، تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، لیکن غیر مسلم اگر الگ الگ ملک میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ نے سنا وراثت کے تعلق سے وہ باتیں جس کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ وراثت میں جو ہے مورث کا مرنا ضروری ہے، وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور پھر میراث کا پایا جانا، میراث کا ہونا مانے۔ اور میراث میں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی مانع ارث نہ ہو، روکنے والی چیزیں نہ ہوں۔ تو جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے متعلق سب سے پہلے جو حقوق ہوتے ہیں وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی مرتا ہے تو اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تجہیز و تکفین سنت طریقے سے ہو، اور اس میں وہ تمام لوازمات آ گئے، جیسے ہم گورکن کو قبر کھودنے کا پیسہ دیتے ہیں، یا اور اس کے لیے ضرورت پڑ جائے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے اور غسل جو ہے پیسہ دے کر کوئی غسل دیتا ہو، تو وہ سب اخراجات اس میں آ جائیں گے۔ کفن کا کپڑا سنت کے مطابق، تو سب سے پہلے جو ہے میت کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا تجہیز و تکفین کے بعد، تو سب سے پہلے اگر میت کا کوئی قرض باقی ہے تو اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دین اللہ، ایک دین العباد۔ فقہائے احناف کے نزدیک دین العباد نہایت ضروری ہے۔ دین اللہ میں اختلاف ہے، بعض لوگ دین اللہ کو فوقیت دیتے ہیں۔ احناف کے نزدیک دین العباد لازم ہے۔ اگر کسی کا قرض باقی ہے، کسی سے ادھار لیا تھا نہیں ادا کیا ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد مرنے والے نے اگر کسی کے لیے وصیت کی ہے تو جتنا مال بچا ہے اس کی 1/3 سے اس کی وصیت کو پوری۔ اگر اس نے تمام مال کی وصیت کر دی یا 1/3 سے زیادہ کی ہے تو زیادہ پر، جب تک اس کے بالغ ورثہ اجازت نہ دیں اس پر عمل نہیں ہوگا، تو اس کے 1/3 مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اب مال جو بچا تجہیز و تکفین میں خرچہ کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے مطابق مال خرچ کرنے کے بعد، اب جو مال بچا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ وارث کون بنتا ہے؟ وارثین کی 10 قسمیں ہیں، 10 جماعت جو ہے وارث ہوتی ہے۔ وارثین میں سب سے پہلے اصحاب فرائض ہیں۔ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض کہتے ہیں۔ اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حدیث شریف میں ان کا حصہ مقرر، اللہ نے یا اس کے رسول نے ان کا حصہ مقرر کر دیا، وہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب میت کے جائیداد کی تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے گا۔ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ پھر اسبا لے لے گا۔ اسبا کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ اگر کوئی اصحاب فرائض نہیں ہے، اصحاب فرائض میں سے کوئی نہیں ہے تو پورے مال کو لے لے، یا اصحاب فرائض ہیں تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ اسبا کا ہوگا، اسے اسبا کہتے ہیں۔ ابھی اسبا کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اسبا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسبا سببی ہوتا ہے اور ایک اسبا نسبی ہوتا ہے۔ نفس ہی، ایک اسبا بغیر ہی
اور ایک ما غیرہی، مال غیر بھی بولتے ہیں اور بالغیر بھی بولتے ہیں۔ اسباب نفسی ہم اسے کہیں گے کہ جو میت کی اولاد ہو، جزء میت ہو یا اولاد کی اولاد ہو۔ اسباب نفسی میں بھی 4 طرح کے اسباب نفسی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جزء میت دیکھیں گے۔ جزء میت کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا یا تو اس کو پوتا یا پر پوتا نیچے تک۔ پھر اصل میت کی اصل کون ہے؟ مرنے والے کا باپ ہے، پھر باپ کا باپ دادا ہے، پھر آگے پردادا، اور تیسری قسم ہے اصل قریب، جزء اصل قریب۔ میت کا اصل قریب کون ہے؟ باپ کا بیٹا میت کا کون ہوگا؟ بھائی، پھر بھائی کا بیٹا بھتیجا، اور چوتھی قسم ہے اصل بعید، یعنی اصل بعید کون ہے؟ دادا کا بیٹا کون ہوگا؟ میت کا چچا، پھر چچا نہیں تو بھتیجا۔ تو اسباب نفسی 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جزء میت، ایک اصل میت، ایک جزء اصل میت، ایک جزء جد میت یعنی دادا۔ تو اس میں ترتیب اور اصول یہ ہے کہ قریب کے ہوتے ہوئے دور والا جو ہے، دو اصول اس میں بانٹنے کے وقت 2 اصول رہتے ہیں مد نظر۔ ایک یہ کہ قریب کی موجودگی میں دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان کا انتقال ہوا اور بیٹا بھی ہے، باپ دادا بھی ہیں، چچا بھی ہیں، بھائی بھی ہے، تو بیٹا اسبا بنے گا یہاں پر اور باپ اسبا بھی نہیں بنے گا، بھائی اسبا نہیں بنے گا، چچا اسبا نہیں بنیں گے۔ قریب والا موجود ہے، سب سے قریب جو ہے بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا نہیں بنے گا، دادا اسبا نہیں بنے گا، بھائی اسبا نہیں بنے گا، چچا اسبا نہیں بنے گے۔ بیٹا نہیں ہے، باپ ہے، دادا بھی ہے، چچا بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو باپ اسبا بنے گا، دادا اسبا نہیں بنے گا۔ یعنی قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم ہو جائے گا۔ دوسرا اصول ہے جس کے واسطے سے میت سے اس کا رشتہ ہے۔ دادے کا رشتہ میت سے کس کے واسطے سے؟ باپ کے واسطے سے، کہ باپ کا بیٹا تھا میت اور اس کا باپ ہے دادا، تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوگا، کیونکہ دادا باپ کے واسطے سے رشتہ رکھتا میت سے کہ یہ میرا بیٹا تھا اور میرے بیٹے کا بیٹا مرا ہے، پوتا مرا اگر، تو واسطہ کون ہے؟ دادا کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوگا۔ تو یہ 2 اصول رہتے ہیں۔ اب اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اسبا کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں 2 طرح کی اسبا بنتی ہیں، ایک کو اسبا مال غیر کہتے ہیں اور ایک کو اسبا بالغیر کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے تعلق سے گفتگو آئے گی۔ میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ وارثین 10 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے بتایا اصحاب فرائض، اس کے بعد اسبا نسبی، یعنی ابھی جو میں نے بتایا جزء میت، اصل میت، اور اگر اسبا نسبی بھی نہیں ہے تو پھر اسبا سببی۔ اسبا سببی اسے کہیں گے کہ ایک انسان نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور وہ غلام مر گیا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے ہے نہ اسبا نسبی ہے، تو پھر یہ آقا جو ہے اپنے غلام کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ اس کو اسبا سببی کہتے ہیں، اسبا سببی کہتے ہیں۔ اور اگر اسبا سببی بھی نہیں ہے تو اسبا سببی کا کوئی اسبا نسبی ریلیٹڈ ہے، یعنی آقا کا بیٹا ہے یا آقا کا باپ ہے یا آقا کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو وہ وارث ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے، اسبا نسبی بھی نہیں، اسبا سببی بھی نہیں، اسبا سببی کا اسبا بنفسہی بھی نہیں ہے، تو دوبارہ اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، جن کا حصہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے قرآن مجید اور حدیث میں، دوبارہ دیا جائے گا۔ اور اصحاب فرائض بھی نہیں ہیں تو پھر چھٹا مقام آتا ہے ذوی الارحام، قریبی رشتہ داروں کا، پھر قریبی رشتہ داروں کو دیا۔ اگر وہ قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہیں، دیکھیے وارثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء کرام نے کھول کر بیان کیا، ان کے حقدار کو تلاش کے حقداروں تک پہنچائے۔ ذوی الارحام نہیں ہے تو پھر ملے گا مولا الموالات۔ مولا الموالات اسے کہتے ہیں کہ 2 انسان آپس میں یہ عہد کر لیں کہ اگر مجھ سے کچھ
جرم ہوا تو تم دیت ادا کر دینا، تم سے جرم ہوا تو میں دیت ادا کر دوں گا، میں مروں گا تو میرے مال کا وارث تم ہو جانا، تو مرے گا تو تیرے مال کا وارث میں ہو جاؤں گا۔ آپس میں عہد کر لیا مولا الموالات۔ تو اگر یہ سب رشتہ دار نہیں ہیں، اسبا سببی نہیں ہے، اسبا نسبی نہیں ہے، اسبا سببی کے اسبا نسبی نہیں ہیں، ذوی الارحام نہیں ہے، تو پھر مولا الموالات کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو اس شخص کو دیا جائے گا کہ میت نے اپنے فروع کے لیے، یعنی اپنے بیٹوں کے لیے، پوتے کے لیے، یا اپنی اصل باپ دادا بھائی کے لیے رشتے کا اقرار کیا ہو، ایسا مجہول النسب جس کا نسب معلوم نہیں ہے، اور اس نے اپنی فروع یا اصول کے لیے رشتہ کا اقرار کیا ہو، اور اسی اقرار پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی، اس کی تکذیب بھی نہیں، تو ان سب صورتوں میں اگر مولا الموالات بھی نہیں ہوگا تو مقر لہو بالنسب الغیر کو دیا جائے گا۔ اور پھر یہ سب بھی نہیں ہے تو اب ان کو دیا جائے گا جس کے لیے مرنے والے نے کہا کہ میرے پورے مال فلاں کو دے دا، پورے مال کی، جس کے لیے وصیت کی۔ آپ کو میں پہلے بتایا کہ وصیت جو ہے 1/3 مال سے ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے تو اس صورت میں اگر پورے مال کی وصیت مرنے والے نے کی تو پورے مال، جب کوئی بھی وارث نہیں ہوگا تو اس کو دے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وارثین، 10 وارثین ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، اصحاب فرائض سے بچ جائے تو اسباب نسبی لے گا، اسباب نسبی نہیں ہے تو اسباب سببی لے گا، اسباب سببی نہیں ہے تو اسباب سببی کے جو اسباب نسبی ہیں ان کو دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہے تو دوبارہ اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کو ملے گا، ذوی الارحام نہیں ہے تو مولا الموالات کو دیا جائے گا، وہ نہیں تو ان کو دیے گا جن کے نسب کا اقرار کیا میت نے، اور پھر وہ بھی نہیں ہے تو جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی اس کو دیا جائے گا، آخر میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب ان وارثین کو ہم حصہ بانٹیں گے کیسے، اور کس وارث کا کتنا حصہ ہے، کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس کو جاننے سے پہلے آپ ایک چیز جان لیں کہ جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کیا ہے وہ کل حصے 6 ہیں، 6 حصے ہیں۔ ان میں آپس میں نسبت کیا ہے، تضعیف اور تنصیف کی، یعنی دوگنے کی، اور بانٹیں گے تو نصف کی۔ 6 حصے ہیں، ان میں سے پہلا نصف، آدھا کہلاتا ہے 1/2۔ دوسرا حصہ ہے رب کہتا رہتا ہے چوتھائی، 1/4، 1/4۔ تیسرا حصہ ہے 8واں سمن، 1/8 یہ، اور چوتھا حصہ ہے ثلثان، 2/3، 2/3۔ پانچواں حصہ ہے ثلث، 1/3، 1/3۔ اور چھٹا حصہ ہے سدس، 1/6۔ اس کو جو ہے علماء کرام 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نوع اول کو بتاتے ہیں کہ نصف، ربع، سمن۔ ایک قسم ہے نصف، ربع اور سمن، کہ نصف کو آدھا کریں گے تو کتنا ہوگا، ربع کو آدھا کریں گے تو سمن، 8واں حصہ ہوگا۔ تو تنصیب کی نسبت ہے۔ ایسے ہی سمن 8واں کا ڈبل کیا آئے گا، چوتھائی کا ڈبل کیا آئے گا، آدھا۔ تنصیب اور تضعیف، دوگنے کی اور بانٹنے کی نسبت ہے۔ ایسی دوسری قسم میں رکھا علماء کرام نے ثلثان، ثلث اور سدس کو، کہ ثلثان 2 ثلث کو اگر آدھا کریں تو ثلث کو آدھا کریں گے تو سدس چھٹا حصہ ہوگا۔ ثلث چھٹے حصے کا ڈبل کیا، 1/3، 1/3 کا ڈبل کیا ہوگا، 2/3۔ بہرحال اسے 2 نوع کہتے ہیں۔ نوع اول میں نصف، ربع، سمن آتا ہے، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس آتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصحاب فرائض جن کے حصے کو مقرر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اصحاب فرائض کل جو ہے 12 لوگ ہیں، 12، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد جن کا حصہ مقرر ہے قرآن مجید میں، وہ کون لوگ ہیں؟ مرد میں باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے، اور اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کہتے ہیں جو ماں شریک، یعنی دونوں کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ، اخیافی۔
تو یہ 4 مرد ہیں جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ان کے حصے کتنے کتنے مقرر ہیں۔ اور 8 عورتیں وہ کون سی ہیں؟ 8 عورتوں میں اخیافی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن کا بھی حصہ ہے، تو اخیافی بہن ایک ہو گئی، اور بیوی، بیٹی، پوتی، 4 عورتیں ہوئی۔ سگی بہن، اللاتی بہن، اللاتی بہن کہتے ہیں جو باپ شریک ہو، ماں الگ الگ۔ اللاتی بہن اور ماں اور جد صحیحہ۔ جد صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ میت کی طرف اس کا رشتہ لگانے میں بیچ میں کوئی جد فاسد نہ آئے۔ جد فاسد جیسے نانا، تو اس میں نانی دادی دونوں داخل ہیں کہ نانی، میت کا رشتہ جو ہے نانی سے کیا بیچ میں ماں آ رہی ہے، وہ جد فاسد نہیں ہے، اور دادی سے رشتہ میں بیچ میں باپ آ رہا ہے، وہ بھی جد فاسد نہیں ہے۔ تو دادی نانی دونوں کا حصہ مقرر ہے، دادی ہو یا نانی، اگر دونوں ایک ساتھ ہیں تو جو حصہ ہے ان کو دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا۔ لیکن اس موقع پر یہ اصول رہے گا کہ قریب والی کی موجودگی میں دور والی جو ہے محروم ہو جائے گی۔ باقی ایک اگر برابری رشتہ کی ہیں تو آپس میں جتنے 2 ہیں 3 ہیں تو ان کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو 12 اصحاب فرائض ہیں جس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ آئیے ان کے حصوں کو ہم جو ہے تفصیل سے سنیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا مردوں میں باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی کا حصہ مقرر ہے، یہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ کا حصہ میں بتاؤں۔ باپ کی 3 حالت ہے، یعنی اس کے 3 حصے مقرر ہیں۔ 3 حالت ہے باپ کی۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے باپ بھی چھوڑا اور اولاد بھی، تو یہاں باپ اولاد کے ساتھ ہے تو یہاں پر باپ کو سدس ملے گا، یعنی 6واں حصہ ملے گا۔ اولاد کی موجودگی میں کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے ان کان لہ ولد۔ ولد یہ جو ہے لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کے لیے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں چھوڑا یا لڑکا چھوڑا صرف تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے نے لڑکا نہیں چھوڑا، لڑکی چھوڑا ہے، تو اس صورت میں باپ کو اس کے مقررہ حصے کا سدس ملے گا، اور چونکہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں چھوڑا ہے، تو پھر یہ اسبا بھی بن جائے گا، یعنی سدس اور اسبا دونوں۔ ایک صورت یہ کہ اولاد نہیں، مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑا، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، اور بیٹے میں پوتا بھی آ گیا، بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتی، نیچے تک کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو باپ اسبا بنے گا۔ یہاں کیا بنے گا؟ اسبا۔ اسبا کا مفہوم میں نے بتایا کہ اسبا کا مطلب ہے کہ اگر اصحاب فرائض ہیں تو ان کو دینے کے بعد پورا مال لے لے گا، اور اصحاب فرائض نہیں ہیں تو پورا کا پورا مال اسبا کو دیا جائے گا۔ تو باپ کی 3 حالت ہیں، ایک اولاد ہے، بیٹا ہے تو سدس ملے گا، اور اب بیٹا نہیں بیٹی ہے تو سدس اور اسبا، سدس پلس اسبا۔ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی تو باپ اسبا بنے گا۔ تو باپ کی 3 صورت ہیں، جیسی صورت ہوگی اس سے ملے گا۔ آئیے دادا، باپ کے تعلق سے جو اب میں نے حصے مقرر کیے، قرآن مجید میں اللہ نے یہ حصہ مقرر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ ماں باپ کے لیے ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ ان کان لہو ولد، اگر اولاد ہو تو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے ماں باپ ہی وارث ہوں گے۔ اولاد نہیں ہے تو کون وارث ہوگا؟ ماں باپ ہوں گے۔ اللہ فرماتا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں باپ وارث ہوں گے تو اس ماں کے لیے اس جتنا چھوڑا اس میں کا 1/3 ہوگا، باقی کتنا بچا؟ 2/3۔ تو وہ 2/3 کس کا ہوگا؟ باقی جو ہے باپ کا ہو جائے گا۔ ماں کے لیے جو باپ کا ذکر یہاں نے اللہ نے کیا، لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں، تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا، بچا جتنا بچا وہ 2/3 بچے گا، وہ باپ کا ہوگا۔ تو اولاد کی صورت میں باپ کو 6واں حصہ، اور اولاد ہے، اگر اولاد میں
لڑکی ہے تو اولاد کی صورت میں چھٹا ملتا تھا، چھٹا ملے گا، لیکن کوئی اسبا نہیں ہے تو جزء میت نہ ہونے کے بعد اصل میت اسبا بنتا تھا، باپ اسبا ہی بن جائے گا۔ اب نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو ماں ہے، ماں کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا باپ کا ہوگا۔ دادا کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ دادا کے جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں، قرآن مجید کی تعبیر جان لیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، میں نے اپنے باپ ابراہیم اسحاق کے دین کی پیروی کی۔ تو یہاں حضرت یوسف جو ہے اپنے دادا کو بھی باپ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو ہم نے جنت سے نکالے گئے۔ ماں باپ سے مراد کون؟ آدم اور حوا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، یعنی کہ انسانوں کو آدم کی اولاد بتا رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ آدم علیہ السلام تو باپ کیسے ہوں گے؟ وہ تو دادا سے جد اعلیٰ سب سے اونچا دادا ہیں، لیکن قرآن ان کو جو ہے باپ بتا رہا ہے، دادے کی تعبیر باپ۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دادا بھی جو ہے باپ کی منزل میں ہے، باپ کی منزل میں، تو جو باپ کا حصہ ہے وہی دادا کا ہوگا۔ لیکن ایک اصول ہے کہ قریب والے کی موجودگی میں دور والا جو ہے محروم رہ جاتا ہے۔ تو باپ بھی ہے دادا بھی ہے تو اس صورت میں دادا محروم ہوگا، اور باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو وہی 3 حصے ملیں گے۔ اولاد کے ساتھ ہے، بیٹا پوتا کے ساتھ ہے تو سدس ملے گا، اور بیٹی پوتی کے ساتھ ہے تو سدس اور اسبا بنے گا۔ اب کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو دادا کو وہی دادا اسبا ہوگا، پورے مال کا وارث ہوگا وہی یعنی اس کی دادا میں ایک اضافہ یہ ہو جائے گا کہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوگا، کیونکہ اصول ہے کہ قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دادا کی 4 حالتیں بنتی ہیں، ایک باپ کی موجودگی میں محروم، دوسرا اولاد کی صورت میں سدس، بیٹی کی پوتی کی صورت میں سدس و اسبا، اب بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ نہیں ہے تو صرف کیا ملے گا؟ صرف اسبا ہوگا، یعنی پورے مال کا دادا وارث ہوگا۔ تو یہ ہو گئے باپ اور دادا۔ مردوں میں ایک شوہر کے 2 حصے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، کہ تمہارے لیے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑی ہیں نصف ہے، آدھا ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، جو بیوی مری ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا اس مرنے والے عورت کی جائیداد کا آدھا دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو پھر شوہر کو ربع، چوتھائی دیا جائے گا۔ آدھا کا آدھا، آدھے کا آدھا کتنا ہوگا؟ چوتھائی، 1/4۔ تو 2 حصے شوہر کے ہیں، یا تو نصف ملے گا، نصف اس صورت میں ہے جب اولاد نہ ہو، یا چوتھائی ملے گا، چوتھائی اس صورت میں ہے جب مرنے والے کی اولاد بھی ہو۔ مردوں میں اخیافی بھائی، یہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ اصحاب فرائض میں سے اخیافی بھائی بہن جو ہے اس وقت وارث ہوتے ہیں جب مرنے والا کلالہ ہو۔ کلالہ کہتے ہیں من لا ولدہ ولا والدہ، یعنی نہ جس کی کوئی اولاد ہو نہ کوئی والد ہو، یعنی ایک انسان مرا نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ اس کا باپ ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلالہ۔ لیکن بھائی بہن ہیں، اور بھائی بہن اخیافی اگر ہیں